السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 2، سبق نمبر 13 یعنی لیسن نمبر 13، خواجہ ابو طالب کی سپردگی اور سفر تجارت۔ آج کے اس سبق میں خواجہ ابو طالب کی سیرت و سخاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی کم عمری کے باوجود نیکی، بھلائی، شرافت، ادب اور دوسروں کا خیال رکھنا، ان تمام باتوں کو پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13، خواجہ ابو طالب کی سپردگی اور سفر تجارت۔ الفاظ و معانی۔ گھٹی یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے طبعی عادت، بچپن سے کسی چیز کا عادی ہونا۔ یہ لفظ ہے شور و شغب جس کا معنی ہے چیخ و پکار۔ دنگا لفظ ہے جس کا معنی لڑائی جھگڑا۔ خاموش معنی ہے چپ، ساکت، کم گو یعنی کم بولنے والا، ضرورت پر بولنے والا۔ ضد یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے زبردستی۔ شام اسی طرح لفظ ہے، معنی ہے ایک ملک کا نام۔ شرارت لفظ ہے، معنی برائی، بد زبانی۔ تجارت لفظ ہے جس کا معنی سوداگری، دکاندار، بیوپار۔ اسی طرح آخری لفظ ہے لعنت جس کا معنی ہے فٹکار۔ مضمون دیکھیں۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو 10-11 تھے، مگر حقیقی چچا خواجہ ابو طالب تھے۔ یہ حضرت عبداللہ کے ماں جائے بھائی تھے، اس لیے خواجہ عبد المطلب نے وفات کے وقت ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے سپرد کیا۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ 8-9 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، سوچے ذرا، مگر نیکی اور بھلائی گویا گھٹی میں پڑی تھی۔ نہ دنگا تھا، نہ شرارت، نہ رونا، نہ جھنکنا، نہ ضد تھی، نہ ہٹ۔ بچے دنگا، شرارت، شور شغب کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خاموش رہتے۔ کھانا کھانے کے وقت بچے ضد کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ ادب سے اپنے چچا کے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ بچے تو دنیا میں ہزاروں ہوتے ہیں، مگر اس بچہ کی شان ہی نرالی تھی۔ 8-9 برس کے عمر میں یہ فکر بھی ہو گئی کہ اپنا بوجھ چچا پر نہ ڈالے، چنانچہ مزدوری پر بکریاں چرانی شروع کر دی۔ اللہ چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر ہو گئے کہ آپ کے ساتھ تجارت کے لیے ہم بھی جائیں گے۔ خدا نے شام کے سفر میں اپنی قدرت کے انوکھے کرشمے دکھائے۔ شام سے واپس ہوئے تو پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ اور یہ انوکھے کرشمے کیا تھے معلوم؟ جب ملک شام کا سفر ہوا تجارت کی غرض سے تو اچھی قیمت سے جلد فروخت ہو گیا سامان۔ اور اسی طرح خواجہ ابو طالب جب بصرہ پہنچے، ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں کر جانا، تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا، جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدہ کے لیے جھک گئے۔ اللہ اکبر۔ آگے یہ سبق کا نتیجہ ہے۔ نتیجہ دیکھو بچوں، تم بھی شرارت مت کرو، بزرگوں کا ادب کرو، ہمیشہ تہذیب سے رہو۔ تھیٹر، سنیما، ناچ گانا، بجانا، باجا، سانگ وغیرہ وغیرہ بیہودہ کام ہے، کہ خدا کو بھلا دیتے ہیں، دل کو کالا کرتے ہیں، ان سے دین دنیا دونوں کی بربادی ہے۔ تم ان پر لعنت بھیجو، دل سے نفرت کرو۔ بیہودہ کاموں میں پڑھنا مسلمان کا کام نہیں۔ اب یہ چند سوالات ہیں، دیکھیں۔ شام کیا ہے؟ شام کیا ہے؟ آپ نے مضمون میں پڑھا شام ایک ملک کا نام ہے۔ یہ تمام جوابات آپ کو کومنٹ کے اندر دینا ہے۔ خواجہ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ اور یہ سوال ہے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواجہ ابو طالب کے کیوں سپرد کیا گیا؟ حقیقی چچا کا کیا مطلب ہے؟ اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیوں کیا؟ اور آخری سوال ہے شام کے سفر کا کیا نتیجہ رہا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔